اپنی نسلوں کو سکھاتے رہو ماتم کا ہنر، سینہ در سینہ کرے بس یہ آزاداری سفر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها، جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها، وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها، واستحمد إلى الخلائق بإجزالها، وثنى بالندب إلى أمثالها، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعزومين المظلومين المنتجبين الأخيار، واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلوات پڑھ دیجیے. عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، تیسری مجلس اس عشر اذا کی سن 1444 ہجری کی مسلسل آپ کی خدمت میں مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ کو پیش کرنے کے لیے سورہ مبارکہ توبہ کی 128ویں آیت کا سہارا لیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، اس سے تمہاری پریشانی نہیں دیکھی جاتی، یہ تمہیں سختی میں دیکھ کے خود بھی سختی میں پڑ جاتا ہے، یہ تمہیں پریشان دیکھ کر خود بھی پریشان ہو جاتا ہے. حریص علیکم، اس کی آرزو، اس کی تمنا، اس کی تڑپ یہ ہے کہ میرے امت کے جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے راہ ہدایت پر آ جائیں. بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ وہ رسول ہے جو مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. مومنوں کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتا اور مومنوں کو فائدہ بھی پہنچاتا رہتا ہے. اس رسول کے یہ دو لقب اللہ نے ایسے رکھے جس کے بعد امت کو مطمئن ہو جانا چاہیے، جب اس رسول کو اللہ نے ہمیں دے دیا اب کچھ اور نہیں چاہیے. اللہ نے ایک نئی 25 آیتوں میں اپنے حبیب کا ذکر کیا، جہاں اس آیت میں دو نام دیے، رؤوف الرحیم، اور اسی آیت میں کیا کہا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، تمہارے پاس کون آیا ہے؟ رسول آیا ہے. رسول کا مطلب جسے بھیجا گیا ہو، یعنی اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اس کا یہ عنوان محفوظ رہے کہ یہ میرا بھیجا ہوا بندہ ہے، اسے اپنے جیسا نہ سمجھنا. دین یہ لے کر آیا ہے، پیغمبری اس کا کام ہے، رسالت اس کا کام ہے، لیکن تھوڑا سا فرق موجود ہے. تمہیں دین سکھائے گا، قرآن تم تک پہنچائے گا، اقیم الصلاۃ کہے گا، توجہ چاہو، نماز پڑھو. قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، لیکن نماز پڑھنی کیسے ہے وہ مصطفیٰ نے بتانا. بڑی توجہ چاہو، نماز پڑھنی کیسے ہے یہ نماز مصطفیٰ کو دیکھ کر امت سیکھے. اب مصطفیٰ نے نماز پڑھنا شروع کی،
حدیث میں موجود ہے خانہ کعبہ کے سامنے صرف 3 ہی لوگ تھے جنہیں کسی مشرک نے دیکھا جو کعبہ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا. کہتا ہے ایک جوان آیا, اس جوان کے پیچھے ایک نوجوان آیا, ایک بچہ اور ایک خاتون آ کر کھڑی ہو گئی. سورج سوا نیزے پر تھا. اس جوان نے اللہ اکبر کہا, اس کے بعد کچھ پڑھا, پھر رکوع میں جایا, پھر اس کے بعد سجدے میں گیا. اس طریقے سے یہ ادائیں جاری تھی. میں نے فضل ابن عباس ابن عبد المطلب سے پوچھا, میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے؟ وجوہات ہے یہ نہیں ہے, عالم اسلام کی کتابوں میں لکھا ہے. تو فضل ابن عباس ابن عبد المطلب نے بتایا کہ یہ ہمارے خاندان کا ہے, یہ عبداللہ کا بیٹا ہے, یہ ابو طالب کا بھتیجا ہے. پورے روئے زمین پر اس دین پر عمل کرنے والے یہی دین ہے. آگے جو ہے وہ مصطفیٰ ہے, پیچھے جو بچہ ہے وہ علی ہے, اور جو عورت ہے وہ خدیجہ ہے. نماز ابھی طویل مکمل ہونے دیجئے, انشاءاللہ پھر نعرہ بھی لگے گا. نماز پہنچ رہی ہے. اب نماز میں کتنی رکعت ہے قرآن میں نہیں ملے گا. کہاں کون سا ذکر کرنا ہے قرآن میں نہیں ملے گا. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں, تفصیل نماز کی قرآن میں نہیں ملے گی, حکم نماز مل جائے گا. اب نبی نے امت کو نماز سکھائی اور ایک جملہ کہا, جملہ محفوظ کیجئے گا, کہا صلو کما, یہ عالم اسلام کی کتابوں میں جملہ لکھا ہوا ہے, صلو کما رأیتمونی اصلی, نماز پڑھو جیسے مجھے دیکھو ویسے پڑھو. جملہ ضائع نہ کیجئے گا. صلو, نماز پڑھو, کما رأیتمونی اصلی, جیسے مجھے دیکھو ویسے پڑھو. یہ نہیں کہا نبی نے جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو, جیسے مجھے دیکھ رہے ہو ویسے پڑھو. کیونکہ اگر نبی یہ کہتے تھے جیسے میں پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھو, تو نماز تو نیت کے بنا شروع ہو ہی نہیں سکتی. نماز بنا نیت کے ہو ہی نہیں سکتی. اب کس میں دم ہے جو مصطفیٰ جیسی نیت کر سکے؟ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں, ایک عمل نماز فروع دین میں تم اس کی نیت مصطفیٰ جیسی نہیں کر سکتے اور کہتے ہو کہ وہ ہم جیسا ہم. صلو مولا سلامت رکھے, صلو کما رأیتمونی اصلی, جیسے مجھے دیکھ رہے ہو. جو میری ادائیں ہیں ان اداؤں کو اپناتے جاؤ, تمہاری نمازیں ہوتی جائیں. یہ نہیں کہا جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. کسی میں دم نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ جیسی نماز پڑھ سکے. اللہ اکبر. جسے رب نے پکار کے کہا, یا ایوہ المزمل قم اللیلہ الا قلیلا, اے مزمل, اے مدثر, تھوڑی اپنی عبادت کم کر دے. ساری کائنات کو بڑھانے کا حکم ہے, یہ اکیلا مصطفیٰ. اتنی عبادت نہ ہو. تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى, اے حبیب ہم نے قرآن اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ تو اپنے آپ کو تھکا دے. توجہ چاروں سمجھیے گا عظمت مصطفیٰ کو, امت سے کتنی محبت ہے. اسی لیے اللہ نے بھی ایسے نبی کو, جس نبی نے پورا دین بڑی حفاظت کے ساتھ بڑے اہتمام کے ساتھ پہنچایا, اللہ نے پروٹوکول دیا. اللہ نے سارے انبیاء کو پکارا, لیکن جیسے محمد کو پکارا وہ بات ہی الگ ہے, جیسے مصطفیٰ کو پکارا وہ بات ہی الگ. آدم کو پکارا سورہ بقرہ, یا آدم انبئہم باسمائہم, آدم فرشتوں کو بتا دو ان لوگوں کے نام. وہ جو چاہ رہا ہوں 35 آیت, یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ, اے آدم تم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو. یا ابراہیم اعرض عن ھذا, سورہ ہود, اے ابراہیم ان لوگوں سے منہ موڑ لو. یا موسیٰ انی انا اللہ, موسیٰ میں اللہ بات کر رہا ہوں. یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ, اے موسیٰ میں تمہارا رب بات کر رہا ہوں, اپنی جوتیاں اتار دو. موسیٰ اگر کسی ایسی وادی میں آ جائے
توجہ، موسیٰ اگر کسی ایسی وادی میں آ جائے جہاں رب سے بات کرنی ہو تو جوتیاں اتارنی پڑتی ہے، اور مصطفیٰ وہ ہے جو عرش پر بھی جائے تو جوتیاں لے کے جاتا ہے۔ بڑی توجہ، یا موسیٰ، نعرہ لگا رہے تو ذرا سب مل کے آواز بلند لگائی تاکہ ایک جھنجی کا اظہار ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ لوگوں محفوظ رکھے۔ یا آدمو انبئہم باسمائہم، ہر نبی کا نام لے رہا ہے اللہ۔ اے آدم، فرشتوں کو بتاؤ نام۔ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہو۔ یا موسیٰ انی انا اللہ، موسیٰ میں اللہ بات کر رہا ہوں۔ یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتارو، یہ وادی مقدس ہے، یہاں جوتیاں لے کے نہیں آتے۔ یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، سورہ مریم، اے زکریہ ہم تمہیں ایک ایسا بیٹا دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت، یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامو۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ یا عیسیٰ انی انا متوفیک ورافعک الی، اے عیسیٰ تیری روح میں قبض کروں گا، تجھے اپنی طرف اٹھاؤں گا۔ کبھی یا عیسیٰ کہتا ہے، کبھی یا موسیٰ کہتا ہے، کبھی یا آدم کہتا ہے، کبھی یا زکریہ کہتا ہے، کبھی یا داؤد کہتا ہے، کبھی یا ابراہیم کہتا ہے۔ ہر نبی کو پکارتا ہے نام لے لے کر، لیکن جب اپنے محمد کی بات آتی ہے کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یا ایھا النبی حسبک اللہ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین طٰہٰ۔ یہ مقام مصطفیٰ ہے۔ جب کبھی اپنے حبیب کو پکارا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ، اللہ۔ یہ مزمل کا لفظ لقب ہے مصطفیٰ کا۔ یا ایھا المدثر، اے مدثر، یہ مدثر کا لفظ لقب ہے مصطفیٰ کا۔ طٰہٰ کی تفسیریں الگ الگ ہیں۔ طٰہٰ کا معنی کیا؟ میرے استاد علامہ طالب جوہری صاحب ترجمہ کرتے تھے اے طیب و طاہر، اے پاک و پاکیزہ۔ کسی نے ترجمہ کیا اے انسان کامل۔ یاسین، اے وحی کے سننے والے، اے انسان کامل۔ نون، بعض علماء نے لکھا نون بھی میرے مولا رسول اللہ کا نام ہے قرآن۔ حبیب کو جہاں بھی پکارا، توجہ چاہ رہا ہوں، جہاں بھی پکارا لقب سے پکارا، محبت سے پکارا، نام نہیں لیا۔ اور وہ عرب کے بدو، وہ گستاخ، وہ بدتمیز جو محمد کو اپنے جیسا سمجھتے تھے، سورہ فرقان کی 63ویں آیت میں للکار کے رب نے کہا لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضکم بعضا، تم رسول کو ویسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ ارے جو پکار میں تم جیسا نہ ہو سکے، وہ کردار میں، وہ رفتار میں، وہ گفتار میں تمہارے جیسا کیسے ہو سکے؟ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، محمد مصطفیٰ کو ایسے نہ پکارو یا رب کے جاہل بندوں سے۔ حجرے کے باہر سورہ حجرات پڑھیے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مشہور معروف سورہ ہے۔ حجرے کے باہر سے چیختے تھے، پکارتے تھے یا محمد، ایسے نہ پکارو، بدتمیزی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ آیت کا لب و لہجہ ایسا تھا، رب کو حبیب پہ اپنے پیار ایسا آیا، رب کی للکار ایسی آئی کہ ہماری کتابوں میں روایت موجود ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، اللہ اکبر، تو مخدومہ عالمیان فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہ،
انہوں نے بھی یا ابتا کہنا چھوڑ دیا. قرآن کی آیت ایک اور بھی آ چکی ہے, محمد کسی کے بابا. کل خطبہ پڑھ چکا, اسے ریلیٹ کیجئے گا. بی بی نے دربار میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ محمد میرے علاوہ کسی کے بابا نہیں. قرآن کی ایک آیت بھی ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, محمد کسی کے باپ نہیں, ولکن رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. فاطمہ زہرا نے یا ابتا کہنا چھوڑ دیا. بڑی توجہ, یا ابتا. گھر میں بابا تشریف لائے, کہا یا رسول اللہ, اللہ رسول کہہ رہا. بی بی نے بھی رسول کہا. لیکن جیسے ہی نبی نے یہ دیکھا کہ بیٹی یا ابتا نہیں کہہ رہی, یا رسول اللہ کہہ رہی ہے, میرے نبی نے فوراً بیٹی سے کہا, فاطمہ بیٹے, یہ رب کا خطاب قریش کے بدتمیزوں کے لیے ہے, میری بیٹی کے لیے نہیں ہے. سادات اپنی جدہ کی عظمت کو سنے, یہ میری بیٹی کے لیے نہیں, بیٹی. اللہ اکبر. تو یا ابتا کہا کر. ساتھ دیجیے گا میرا, سادات کی جدہ کے بارے میں ایک جملہ, قولی یا ابا, بیٹی تو یا ابتا کہا کر. فَإِنَّهُ أَرْضَى لِلرَّبِّ وَأَحْيَا لِلْقَلْبِ, بیٹی تو صرف بابا کہتی ہے نا تو رب راضی ہوتا ہے, محمد کا دل زندہ ہو جاتا ہے. محمد نام ہے دین خدا کا. اللہ اکبر. جس کو فاطمہ ایک لفظ سے زندہ کر دے, یا ابتا کہہ, اس دین خدا کو فاطمہ زندہ کر رہی ہے یا ابتا کہہ کر. اللہ اکبر. عظمت فاطمہ کیا ہوگا, اللہ اکبر. مقام فاطمہ کیا ہوگا. نبی نے فرمایا, فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میرا ٹکڑا یعنی رسالت کا ٹکڑا. یہ فاطمہ زہرا ہے. علماء اسلام کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ اس بی بی کی عظمت کیا ہے. پوری کتاب جلال الدین سیوطی کی پوری کتاب ہے بی بی کی شان. بڑے بڑے دیگر علماء نے پورے ابواب اپنی کتابوں میں قائم کیے بی بی کی شان. اس کا ٹکڑا ہے رسالت کا ٹکڑا. اللہ نبی کو احترام دے اور نبی اپنی بیٹی کو احترام. اللہ کو اپنا حبیب اتنا عزیز ہے. آپ لوگ روایتیں سن چکے, بس ایک جملہ اس کا گفتگو آگے بڑھاؤں گا, مجھے کہیں اور پہنچنا ہے. اللہ نے اپنی حبیب کی رضا کی خاطر کہ میرا حبیب خوش ہو جائے, میرا حبیب راضی ہو جائے, میرا حبیب مطمئن ہو جائے, بڑے بڑے فیصلے تبدیل کیے. سورہ بقرہ کی آیتیں سب کے ذہن میں ہونی چاہیے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً, بھئی تبدیلی قبلہ کا حکم سنا ہوگا, مجالس آپ لوگ سنتے رہتے, بڑے بڑے خطبہ سے سنا ہوگا. قبلہ تبدیل ہوا کیوں؟ بھئی قبلہ اول کیا تھا؟ بیت المقدس. سارا عالم اسلام اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا تھا. یہودی آتے تھے, عیسائی آتے تھے, اور آقا کہتے تھے, میاں کون سا دین, کہاں کا دین, کدھر کا اسلام لیے پھر رہے ہو؟ قبلہ تو ہمارا ہے, بیت المقدس تو ہمارا ہے, ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہو, اور بڑے آئے اپنا دین لے کر. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ نبی, تم لوگ ظاہر نہ کیجئے گا, وہ نبی جس نے بڑی زحمتوں سے عرب کے بدوؤں کو کلمہ پڑھوایا ہے. یہ بڑے جلدی بہکنے والے ہیں. انہوں نے نبی کے جاتے ہی 3 دن سے پہلے تو علی کو چھوڑ دیا تھا. نبی نہیں چاہتے, نبی رؤوف بھی ہے, نبی رحیم, نبی نہیں چاہتے اتنی مشکلوں سے ان لوگوں کو جمع کیا ہے, لوگ چلے جائیں, پروپیگنڈے میں آ جائیں, یہودیوں کی عیسائیوں کی باتوں میں آ جائیں. تو نبی نے سجدے میں جا کر گڑ گڑا کے اپنے رب سے شکوہ کیا. بڑی توجہ, بڑی توجہ. اللہ نے آیت اتاری, فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً, اے نبی ہم قبلہ بدلیں گے, ضرور بدلیں گے, قبلہ پھیریں گے, لیکن قبلہ بنائیں گے اسے. دیکھیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں, سورہ بقرہ پڑھ رہا ہوں. یہ قبلے کی صفت ہے. قبلہ کون ہوگا؟ ترواہا. قبلہ وہ ہوگا جس سے آپ راضی ہو. یہ قرآن
ہے قرآن، مسلمانوں کا قبلہ وہ ہوگا جس سے نبی خوش ہو، جس کو نبی زندگی میں محفل سے نکالتے رہے ہوں، جو جنگوں میں نبی کو چھوڑ چھوڑ کے بھاگتا رہا ہو، جس نے ساری زندگی بھی دکھ دیے، مرنے کے بعد بھی دکھ دیے، وہ کچھ بھی ہو قبلہ نہیں ہو سکتا۔ بہت توجہ رہے، بہت توجہ۔ قرآن کہہ رہا ہے قبلہ وہ ہوگا جس سے آپ راضی ہو۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، حدیث تو میں نے پڑھی نہیں کہ آپ کہیں گے یہ فلاں کتاب میں تھی اور ضعیف تھی۔ ہم اسے قبلہ بنائیں گے قرآن مجید جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ تو آپ کس سے راضی ہیں؟ ہم کعبے سے راضی ہیں، اللہ نے کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ کعبہ قبلہ کیوں بنا؟ آپ سے پوچھیں نا مسلمانوں کا قبلہ اول تبدیل کیوں ہوا؟ فلسفہ تبدیلی قبلہ تو جھٹ سے کہیے گا قبلہ اس لیے تبدیل ہوا تاکہ میرا نبی خوش ہو جائے۔ قبلہ تبدیل ہوا نبی کی خوشی کی خاطر، قبلہ تبدیل ہوا نبی کو راضی کرنے کی خاطر۔ وہ اللہ جس کو سارے نبی راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے موسیٰ کو بلایا طور پر، موسیٰ طور پہ آ جاؤ بات کرنی ہے۔ موسیٰ اپنے ساتھ قوم کے 70 بندے لے کر آنا، موسیٰ کو 70 بندے نہیں ملے، موسیٰ خود ہی پہلے پہنچ گئے۔ موسیٰ بندے کدھر؟ موسیٰ وہ 70 بندے کدھر؟ یا رب عجل تو قرآن پڑھ رہا ہوں سورہ طہ، عجل تو علیکہ رب لترضا، بار اللہ میں جلدی اس لیے آ گیا کہ تو راضی ہو جائے۔ موسیٰ جیسا نبی، ابھی میں نے آیت پڑھی یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، موسیٰ میں نے ساری کائنات پہ تجھے چنا ہے اپنی پیغمبری کے لیے، اپنے کلام کے لیے۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے۔ یا موسیٰ اصطنعتک لنفسی، موسیٰ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ یا موسیٰ اخترتک، موسیٰ میں نے تجھے چنا ہے۔ موسیٰ مصطفیٰ، موسیٰ مختار، موسیٰ اللہ کا پسندیدہ نبی، موسیٰ نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ لیکن موسیٰ طور پہ جلدی پہنچ کے رب کو یہ بتا رہا ہے میں جلدی اس لیے آ گیا کہ تو راضی ہو جائے۔ تو 1,24,000 انبیاء میں نے ایک مثال دی، دامن وقت میں گنجائش نہیں، باقی انبیاء کے بھی قصے ہیں۔ ہر نبی اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہے، اور یہ اللہ ہے جو کہتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے مصطفیٰ تیرا پروردگار تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے۔ مقام مصطفیٰ کو سمجھیے خدا را، موسیٰ رب کو راضی کر رہے ہیں۔ رب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، رب انقریب تجھے عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تو خوش ہو جائے، تو راضی ہو جائے۔ تو سارے انبیاء رب کو راضی کرنے میں لگے ہوئے، رب ہے جو مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے۔ جملہ سیدوں کی نظر کر رہا ہوں آج کی اس مجلس میں، مصطفیٰ نے مسجد میں کھڑے ہو کر یہ کہا یا فاطمہ، اے فاطمہ لو رضیتی، اگر تو راضی ہوئی تو میں راضی ہوں گا، ورنہ میں راضی نہیں ہوں گا۔ مجلس حسین کی ماں کو خوش کرنے کی، حسین کی ماں خوش ہو گئی، رسول خوش ہے، امیر کائنات خوش ہے، اللہ بھی خوش ہے۔ حدیث رسول شہائے ستہ میں مل جائے گی آپ، جس سے فاطمہ راضی، من ارضاکے فقد ارضانی ومن ارضانی فقد ارض اللہ۔ فاطمہ جس نے تجھے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا۔ فاطمہ من اغضبکے، جس نے تجھے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے مجھے غضبناک کیا اللہ کو غضبناک کیا۔ فاطمہ، آج پتہ نہیں کیوں میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا پڑھنے کے لیے، لیکن بات نکل گئی سعادات کی مادر کی طرف، سلام اللہ علیہ، فاطمہ زہرا کی طرف۔ عظمت ہے مادر حسین کی،
کہ نبی بھی کھڑے ہو کے احترام کرتا. دیکھیے ابھی 3 دن سے میں مقام مصطفیٰ پڑھ رہا ہوں. آج تھوڑا سا مصطفیٰ کی بیٹی کا ذکر ہو ہی جائے جب بات آ گئی. ذرا ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہات ہیں یا نہیں؟ حسین کی ماں جہاں کسی کو پروٹوکول ملا, کسی کو احترام ملا, اور تھوڑا سا بھی مصطفیٰ کو یہ نظر آیا کہ شاید کل کو کوئی میری بیٹی سے کسی کو بڑھا دے گا, فوراً نبی کے مبارک لب ہلے. توجہ چاہ رہا ہوں, بڑی توجہ. بہت سی باتیں کھل کے نہیں کی جا سکتی, لیکن جو لوگ میرے سامنے بیٹھے وہ سمجھدار ہیں. آیت قرآن کی آئی کہ اے نبی کی بیویوں تم امت کی ماں ہو. ازواج النبی کیا ہے؟ امہات. قرآن کیا ہے؟ نبی کی بیویاں امت کی. اس کا مطلب کیا ہے یہ بھی سن لیجئے. اس کا مطلب یہ ہے, علماء اہل سنت کے لکھے ہوئے جملے, کہ تمام بیویاں جو ہیں نبی کے جانے کے بعد بھی, نبی کی وفات کے بعد بھی, کسی بدبخت نے یہ کہا تھا کہ جب مصطفیٰ دنیا سے چلے جائیں گے, اس گستاخ کی گستاخی دیکھیے, تو ہم ان کی بیوی سے شادی کریں گے. تاریخ میں موجود ہے. اللہ نے کاؤنٹر کیا. بڑی توجہ, بڑی توجہ. اللہ نے اس گستاخ کی گستاخی کا منہ توڑ جواب دیا کہ محمد مصطفیٰ کی جتنی بیویاں ہیں امت کی مائیں ہیں, ماں سے شادی نہیں ہو سکتی. اتنی ماں ہے, اتنی سی ماں کہ ماں سے شادی, نکاح حرام ہے. لیکن جن لوگوں نے حدیثیں گھڑی, جن لوگوں نے باتوں کو بڑھایا, جن لوگوں نے طرح طرح کی چیزیں امت مسلمہ میں پیش کی, وہ تو بیٹھے ہوئے تھے, ان کو تو پیسہ مل رہا تھا کام کرنے کا. نبی نے ان کا منہ توڑنے کے لیے, کل کوئی میری بیٹی سے آ کر یہ نہ کہہ دے کہ وہ امت کی ماں ہے, تیرا منصب کیا ہے, فوراً رسالت کی زبان ہلی. فاطمہ انت ام ابی, فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ نبی نے جواب دیا, اور صرف یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی کہہ دیا, کہنے کی حد تک بھی ہو سکتا ہے نہ. نبی نے اپنی بیٹی کا ویسے احترام کیا جیسے بیٹا ماں کا احترام کرتا. یہ اہل سنت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں, دیکھ کے پڑھ رہا ہوں, سنی سنائی نہیں. دیکھیے اہل سنت کی حدیث کی کتابوں میں, تاریخ مدینہ دمشق میں دیکھیے, تاریخ ابن عساکر میں دیکھیے, معجم طبرانی کبیر میں دیکھیے, اہل سنت کی بڑی بڑی حدیث کی کتابوں میں دیکھیے. کلما دخلت علیہ فاطمہ قام الیہا وقبل یدیہا واجلسہا مجلسہو. جب اہل سنت عالم لکھ رہے ہیں, جب نبی کے حجرے میں فاطمہ آتی تھی, اس جب میں یہ نہیں ہے کہ شادی کے بعد ہی, شادی سے پہلے, اس جب میں یہ نہیں ہے کہ بچپنے میں یا جوانی میں, جب کو ضائع کر دیا بلاک سیدہ والوں نے. جب آتی تھی, اگر 2 سال کی فاطمہ گھٹنوں کے بل بھی چل کر آ رہی ہے, بہت بڑا جملہ کہا ہے خدا کی قسم, مجھے توقع نہیں تھی آپ لوگ ایسے سنیں گے. جب آتی تھی فاطمہ زہرا, قام الیہا, نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے. اہل سنت کتاب سے پڑھ رہا ہوں, میرے سنی بھائی غور کر. قام الیہا, اچھا 2 لفظ ہیں, یہ بھی تھوڑی سی عربی بھی آپ لوگ محفوظ کر لیجئے, عربی کا چھوٹا سا طالب علم. ایک لفظ ہے قام لہو, اور ایک لفظ ہے قام الیہ. قام لہو کا مطلب
آپ آئے، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، سرکار تشریف لائیے، آپ کے احترام میں کھڑا ہو گیا، اسے کہتے ہیں قام لہو۔ لیکن اگر میں نے آپ کو دور سے آتا دیکھا اور کھڑے ہو کر لپکوں آپ کی طرف، اسے قام الیہ کہتے ہیں۔ نبی کا یہ سلسلہ نہیں تھا کہ زہرا کو دور سے آتے دیکھا تو اپنی جگہ کھڑے ہو جاتے تھے اور واپس بیٹھ جاتے تھے، نہیں، لپکتے تھے، آگے بڑھتے تھے، دوڑتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ بیٹے کا احترام ہے ماں کے لیے، قبل یدیہا، ایک ہاتھ نہیں، زہرا کے دونوں ہاتھوں کا بوسہ دیتے۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ وَأَجْلَسَهَا مجلسہو، جس مسند پر خود نبی بیٹھے ہوتے تھے، زہرا کو وہاں لے جا کے بٹھاتے تھے۔ تو جس نے بھی نبی کی یہ سیرت اپنی کتاب میں محفوظ کی، توجہ توجہ توجہ، کہ زہرا آ جائے تو احترام میں کھڑے ہو جانا، زہرا آ جائے تو اپنی کرسی چھوڑ دینا، زہرا آ جائے تو رسول کا اپنی مسند پہ زہرا کو بٹھانا۔ اب جو یہ احترام کم سے کم سنی نہیں ہے، سنی کسے کہتے ہیں؟ جو سنت رسول پہ عمل کرے۔ کتاب بھی ہے نا، ہم شیعہ ہی اہل سنت ہیں، بالکل ہے، رسول کی سنتیں بڑی پیاری پیاری سنتیں ہیں۔ ایک سنت ہے جو 10 دن ہر سال پورے پاکستان کے پوری دنیا میں شیعہ برپا کرتے ہیں، یہ جو ممبر سے ہو رہا ہے اور جو آپ لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہ سب سنت رسول ہے۔ نبی ممبر سے ذکر علی و اولاد علی کرتے تھے اور صحابہ کرام بیٹھ کے سنتے تھے۔ ممبر سے ذکر کرنا نبی کی سنت، ممبر کے سامنے بیٹھ کے ذکر سننا یہ صحابہ کرام کی سنت۔ اب جو یہ کہتا ہے کہ مجلس میں نہ جاؤ، بیٹھ کے ذکر علی نہ سنو، بھائی کیوں نہ سنے؟ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ توجہ توجہ توجہ، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ جن کو ذکر حسین سے اتنی دشمنی ہے، جن کو ذکر علی اتنا برا لگتا ہے کہ مجلس میں نہ جاؤ، اس فرش پہ نہ جاؤ، اس چاندی پہ نہ جاؤ، کیوں بھائی؟ ذکر حسین ہو رہا ہے، ذکر علی ہو رہا ہے، ہمارے پاس تیسری کوئی بات تو ہے ہی نہیں، یہی ہے اور تو کچھ نہیں ہے۔ تو ہم ان سے صرف اتنا سا جواب دیں گے، چھوٹا سا جواب، میاں یہ ذکر رسول ممبر سے کرتے تھے، صحابہ بیٹھ کے سنتے تھے۔ اگر آج نکاح ٹوٹ رہے ہیں تو کم سے کم صحابہ کرام کے گستاخ تو نہ بنو۔ نبی نے کہا ہے زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو۔ مجلس میں رونق، زینت یعنی رونق، رونق آتی ہی علی کے ذکر سے ہے۔ اب میں نام نہیں لوں گا، FIR کر سکتی، بغداد کا واقعہ ہے۔ کوئی آیا تھا اور کہیں چلا گیا تھا اپنے عقیدے کے حساب سے، وہاں سے واپس آیا، ہمیں آ کے بتایا، کہا میں مولا علی کے روزے پہ گیا، میں مولا حسین کے روزے پہ گیا، میں سامرہ کاظمین گیا، میں سب جگہوں پہ گیا، وہاں رونق تھی۔ اور جہاں اکیلا مجھے جانا پڑا وہاں کوئی رونق ہی نہیں تھی۔
بات ہے یہ؟ ان مجلسوں میں رونق ہے، کوئی بھی آئے اسے رونق کا احساس ہو جائے. فرش ایسا تو ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے. رونق ہے. رونق کیوں ہے؟ کیونکہ ذکر ایسا ہے. زینوا مجالسکم. رسول اللہ یہ نہیں کہا اذکروا فی مجالسکم علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں میں ذکر کرو علی ابن ابی طالب کا. کہا اپنی مجلسوں کو زینت دو. مجلس اچھی بنانی ہے، مجلس خوبصورت بنانی ہے، مجلس زینت والی بنانی ہے، مجلس رونق والی بنانی ہے تو ذکر علی چھیڑ دو. علی کے دیوانے پھر بتائیں کہ مجلس کہتے کسے ہیں. بڑی توجہ. میں نے ہمارے خرم رضوی صاحب جن کے گزشتہ 7 سال سے میں عشرہ پڑھتا ہوں، ان کے عشرے میں یہ جملہ کہا تھا، آپ کو آج یہاں ہدیہ کر رہا ہوں. عربی کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کے ناطے مارکا حقہ سے سکینہ میں پڑھا تھا، آج یہاں روڈ پہ بلاک سیدہ میں پڑھا. عربی میں 2 لفظ ہیں، مجلس اور محفل. مجلس اور محفل میں فرق یہ ہے عربی کے حساب سے. ہمارے یہاں اردو میں محفل خوشی والی ہوتی ہے، مجلس غم والی ہم نے تفریق کر دی ہے، لیکن عربی میں یہ نہیں ہے. عربی کے اعتبار سے یہ جو ابھی ہے یہ محفل ہے. محفل وہ جس میں لوگ زیادہ ہو، محفل وہ جس میں لوگوں کی محتاط ہو، محفل وہ جس میں سینکڑوں لوگ ہو، محفل وہ جس میں ہزاروں لوگ ہو. لیکن اگر ایک بھی بیٹھا ہو اکیلا بھی مجلس ہے، 2 بھی بیٹھے ہو تو مجلس ہے، 3 بھی بیٹھے ہو تو مجلس ہے. نبی نے یہ نہیں کہا زینوا محافلکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی محفلوں کو زینت دو. جب زیادہ بیٹھو، جب مجمع بڑا ہو تو علی کا ذکر کرنا. کم مجالسکم، 2 بھی بیٹھو تو علی علی کرو، 3 بھی بیٹھو تو علی علی. اگر یہ نام دار نفس میں بس جائے، جنم جنم کی تھکاوٹ اتار دیتا ہے. جن دلوں میں علی آباد ہے، جو علی کا بھیجا ہوا دل کھا کر آیا ہے، کلیجوں کی آواز حیدری. تو جو آج ہے یہ نہیں ہے. اللہ مصطفیٰ کو راضی کر رہا ہے. مصطفیٰ فاطمہ کو راضی، اور فاطمہ کی خوشی ہے کہ ذکر علی ہو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ فاطمہ نے تو اپنا سب کچھ علی کے ذکر کے لیے مار دیا. نبی نے امت کی ہدایت کے لیے کیا کیا نہ کیا، کون کون سے ستم برداشت نہ کیے، کون کون سی زحمتیں نہیں اٹھائی، کون کون سے مشقت والے کام نہیں کیے. یہ خیبر و خندق آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، میں بھی کبھی انشاءاللہ پڑھوں گا، لیکن آج ایک جملہ اپنے رؤوف اور رحیم نبی کی زندگی میں سے، اس میں ذکر فاطمہ بھی ہے، اس میں ذکر حسن و حسین بھی ہے، اس میں ذکر مصطفیٰ بھی ہے. عجیب روایت. خندق کا میدان گھمسان کا رنگ پڑا ہوا ہے، بڑا لشکر جرار نبی کے مقابلے میں ہے، مشرک سامنے ہے. سلمان محمدی نے کہا خندق کھودی جائے. نبی نے سلمان محمدی کے مشورے کو تسلیم کیا. اب یہ نبی ہے، رہبر ایسا ہوتا ہے، لیڈر ایسا ہوتا ہے، قائد ایسا ہوتا ہے، قوم کا سربراہ ایسا ہوتا ہے جو خود صحابہ کے ساتھ مل کے خندق کھود رہا. بڑی توجہ. میدان ہے، آج کل کا دور تو نہیں تھا، اس وقت کا دور تھا. جنگ خندق کا یہ رخ شاید آپ نے کبھی نہ سنا ہو. نبی بھی خندق کھود رہے. کیا کیا مشقت ہے، کیا کیا زحمت ہے. اس دین کی قدر کریں، نماز وقت پر پڑھیں،
حسن عمل کو اپنی زندگی میں لے کر آئیے، قرآن کی تلاوت کو لے کر آئیے، فرش اعضاء کو بھرپور طریقے سے پر کیجیے۔ یہ ذکر حسین اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، بڑی زحمتوں سے پہنچا۔ خندق نبی کھود رہے تھے، دینداروں کی نظر یہ جملہ، نماز پڑھنے والوں کی نظر یہ جملہ، مجلس اعضاء کو اپنے آنے سے رونق بخشنے والوں کی نظر یہ جملہ۔ اچانک ہی فاطمہ زہرا روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آئی۔ بچوں کھائیں گے نہیں؟ ماشاءاللہ، اس روایت میں سب کا ذکر ہے۔ نبی نے روٹی کے ٹکڑے کو دیکھا، پوچھا بیٹے یہ کیا ہے؟ کہ بابا میں نے حسن و حسین کے لیے ایک روٹی بنائی تھی، ایک روٹی، ایک، اس میں سے تھوڑی بچوں کو کھلا دی، جو بچی ہے وہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ اس کا مطلب گھر میں اتنا سامان نہ تھا کہ دوسری روٹی بن سکتی، ایک روٹی کا ٹکڑا۔ نبی نے روٹی کا ٹکڑا اٹھایا، اپنے ذہن مبارک میں رکھا اور کہا فاطمہ بیٹے تیرے باپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا، 3 دن سے۔ یہ جنگ خندق ہے، سنا ہے آپ لوگوں نے؟ خدا ان احمقوں کو عقل دے جو کہتے ہیں خندق بہت ہو گیا۔ ابھی تو تم نے خندق پوری سنی ہی نہیں ہے، ابھی تو خیبر پوری سنی ہی نہیں ہے، یہ خندق کا ایک حصہ ہے، دین آسانی سے نہیں پہنچا۔ فاطمہ بیٹے 3 دن سے میں نے کچھ نہ کھایا تھا۔ اسی خندق میں علی عمر ابن عبد ود کے مقابلے پہ گئے تھے، اسی خندق میں نبی نے کہا تھا کہ آج پورے کا پورا ایمان پورے کے پورے کفر کے مقابلے میں گیا۔ اس خندق کی یہ قربانیاں بھی یاد رکھیے، بھوکے رہ کر نبی نے خندق کھودی اور اپنے بھوکے باپ کی بھوک کو مٹایا۔ فاطمہ زہرا کی روٹی نے، توجہ توجہ بڑی توجہ، اللہ مصطفیٰ کو رزق دے رہا ہے، لیکن وسیلہ زہرا کو بنایا ہے۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا، اگر کہیں اور کہتا تو شاید سننے والے اور لطف لیتے۔ اللہ نے ہمارے رزق کا وسیلہ محمد و آل محمد کو بنایا ہے۔ کل انشاءاللہ میں عرض کروں گا بھی، عباس بھائی نے بھی کہا تھا جو علی کے در سے اپنا رزق لے کر آئے ہیں ان کے لیے نعرہ لگایا تھا، کل اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی، لیکن تھوڑا سا سن لیجیے، جہاں فضائل آپ نے سن لی، جہاں باتیں سن لی۔ قدر کیجئے ان مجلسوں کی، قدر کیجئے علمی بات کی، قدر کیجئے اچھے علماء کی۔ جس طرح یہ فرش اعضاء بھرا ہوا ہے، میں دست ادب جوڑ کے مولا کا ذاکر ہوں، ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں کہ اس مسجد کو بھی بھریے جو آپ کے علاقے میں ہے۔ آپ اس مسجد میں نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ یہ بھی آپ کا فرض ہے۔ شب عاشور حسین نے کہا تھا انی احب الصلاۃ، شب عاشور عباس مہلت لو مجھے نماز پسند ہے۔ جو حسینی ہو اسے نماز پسند ہونی چاہیے، اسے نماز کی صفوں میں بھی آگے ہونا چاہیے۔ بھائی میں آفس پہ ہوں، میں جاب میں، ٹھیک ہے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نمازی ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، لیکن چھٹی والے دن تو شریک ہو، لگے کہ اتوار کو بھائی اس علاقے کے مومنین بھی نماز سے محبت کرتے، اتنی جگہ مسجد میں باقی نہ بچے کہ جس میں کوئی ایک نمازی بھی آ سکے، مسجد پر ہو جائے، اور پھر شاید کاظمی صاحب سوچے کہ مزید اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے۔ یہ آپ کا فریضہ ہے، مسجدوں کو بھرے۔ قرآن کی تلاوت، آج 60 سال کے جس بوڑھے سے پوچھو یہ قرآن نہیں پڑھا، بزنس مین، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، دنیا کا پڑھا ہوا، دنیاوی تعلیم سب کچھ ہے، قرآن۔ ان مجلسوں سے اس طاقت کو لے کر جائیے کہ دین پر ہم نے بھرپور عمل کرنا، ماشاءاللہ، ایک لمحے کے لیے دین سے پیچھے نہیں ہٹنا ہم نے۔ نبی تو اتنا کریم ہے، پل میں مقدر ثواب ہے۔ اللہ نے، ایک جملہ سن لیجئے، مجلس کو ختم کروں گا۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کو کہیں جا رہے تھے، مصطفیٰ ادھر سے نہیں ادھر سے جاؤ۔ اے میرے اللہ ادھر سے کیوں؟ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے، اس میں چلے جاؤ۔
ایک بندے کو ہم نے اپنے پاس بلانا ہے. یہودیوں کی عبادت گاہ. شیخ عباس قمی نے سفینۃ البحار میں پوری روایت لکھی. نبی داخل ہوئے, دیکھا یہودی توریت پڑھ رہے, یہودی توریت کی تلاوت کر رہے ہیں. جیسے ہی توریت میں ذکر مصطفیٰ آیا, توجہ ہے یا نہیں ہے؟ توریت میں ذکر کہ مصطفیٰ کی یہ صفتیں ہوں گی. یہودی چپ ہو گئے. نبی یہودیوں کے عبادت خانے میں داخل ہوئے. یہودیوں نے سامنے سے کسی آتے ہوئے شخص کو دیکھا اور توریت کی آیتوں کو دیکھا. بڑی توجہ, ختم ہو رہی ہے مجلس. توریت کی آیتوں کو دیکھا, مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا, چپ ہو گئے. پوچھا میرے محمد نے چپ کیوں ہو گئے؟ کسی گوشے سے آواز آئی, بھئی مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہے ہیں. اور مصطفیٰ کو دیکھ لیا تو یہودی چپ نہ ہوگا تو اور کیا کرے گا؟ یہ کون ہے, یہ کس کی آواز ہے؟ پتہ چلا ایک یہودی معبد کے کونے میں مریض پڑا ہوا تھا, جو توریت کی تلاوت سننے آیا تھا محبت سے. اسے یہ بھی معلوم تھا توریت میں مصطفیٰ کا ذکر ہے. اس نے پہچان بھی لیا کہ مصطفیٰ یہی ہے. یہودیوں نے اٹھایا, توجہ آخری جملہ آج کی مجلس کا, یہودیوں نے اٹھایا اس یہودی کو جس نے مصطفیٰ کو پہچانا تھا. آیتیں دیکھی, مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا, کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. یہ کہا اور جان نکل گئی. مصطفیٰ نے کہا جس کا تھا اس نے اپنے پاس بلا لیا. آزادارو عمل کوئی نہیں, جو چاروں عمل کوئی نہیں کیا, صرف مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا اور مر گیا. لیکن خلوص اتنا تھا, عقیدہ ایسا تھا, محبت ایسی تھی, تڑپ ایسی تھی. مصطفیٰ نے بندگی کی گواہی دی تو جیسے مرنے سے پل پہلے مصطفیٰ مقدر بدلے, کربلا میں حسین بھی ایسے ہی حر کا مقدر بدلتے. ختم ہو گئی آج کی مجلس. مصطفیٰ نے اپنا چہرہ دکھایا, یہودی مسلمان ہوا چلا گیا. اور کاش کہ میرے پاس وقت ہوتا تفصیل سے آدھا پونا گھنٹہ صرف حر پڑھتا. حر کے بارے میں اتنی مفصل تاریخ, میں تھوڑی سی چند باتیں. حر کوفے کا مشہور ترین پہلوان ہے. عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے 1000 بندوں کا لشکر دے کے اسے روانہ کیا. جب یہ کوفے سے نکل رہا تھا, پیچھے سے آواز آئی, اور تجھے جنت مبارک ہو. حسین کے مقابلے پہ جا رہا ہوں, جنت مبارک ہو ہی نہیں سکتے. اور نے کہا میں حسین سے لڑنے جا رہا ہوں, حسین کا رستہ روکنے جا رہا ہوں, مجھے جنت مبارک ہو. اور نے مڑ کے پیچھے دیکھا, کوئی نظر ہی نہیں آیا. یہ حر ہے, حر, حسین کا ایک سپاہی. اور پہنچے حسین کا رستہ روکنے کے لیے. حر کو ادب نے بنایا. کس نے بنایا؟ یہ جملہ یاد کیجیے گا, ادب نے بنایا. اور پہنچے, حر کا پورا لشکر پیاسا ہے. علی ابن طعان محاربی روایت نقل کرتا ہے, تاریخ طبری میں, کامل میں, ہر جگہ مل جائے گی. کہتے ہیں ہمارا پورا لشکر پیاسا, سب کی زبانیں لٹکی ہوئی, سب پیاسے, شدید پیاسے. حسین نے کہا عباس مشکیزوں کے دہانے کھول دو. یہ حسین ہے, سخی ابن سخی, کریم ابن کریم. علی ابن طعان محاربی کہتا ہے حر کے پورے لشکر کو حسین نے پانی پلوایا. علی ابن طعان محاربی کہتا ہے میرے ہاتھ پیاس سے کانپ رہے تھے.
مجھ سے پانی بھی نہیں پیا جا رہا تھا، حسین نے اپنے ہاتھوں سے آ کے مجھے پانی پلایا۔ جب سارا لشکر سیراب ہو گیا کہ عباس ان کے جانوروں کو پانی پلاؤ، حسین ہے، کریم کا کریم بیٹا ہے، اس سخی کا سخی بیٹا ہے، سارے جانوروں کو پانی پلایا۔ وقت نماز ہوا اور تم اپنے لشکر والوں کے ساتھ نماز پڑھو، میں اپنے لشکر والوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ اور میں عرض کی مولا فرزند رسول آپ کے ہوتے ہوئے تو میں جماعت قائم کر ہی نہیں سکتا، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اور با ادب تھا۔ نماز ہو گئی، حسین نے گھوڑے کو ایڑ لگائی آگے بڑھنے کے لیے، حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا۔ کیا ارادہ ہے حر؟ کہ میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ عبید اللہ ابن زیاد کا خط آیا ہے، خط میں لکھا ہے جع بالحسین، حسین پہ سختی کرو، حسین کو آگے بڑھنے نہ دینا۔ سننا تھا میرے مولا نے کہا ثقلت کا امک یا حر، اور تیری ماں تیرے غم میں بیٹھی۔ عرب میں یہ جملہ بڑا برا مانا جاتا ہے، کوئی کسی کی ماں کا نام لے بہت برا سمجھا جاتا ہے، لیکن حسین حر کو بتانا چاہ رہے تھے کہ میری ماں کون ہے۔ حر نے ایک لمحے کو سوچا کہ میں حسین کی ماں کا نام نہیں لے سکتا، حسین کی ماں فاطمہ زہرا ہے، حسین کی ماں مصطفیٰ کی بیٹی ہے، حسین کی ماں علی مرتضیٰ کی زوجہ ہے۔ حر گھبرا گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا فرزند رسول اگر پورے جزیرہ عرب میں کوئی میری ماں کا نام لیتا میں پلٹ کر اسے یہی جملہ دوبارہ کہتا، لیکن آپ کی ماں فاطمہ زہرا۔ میں صرف احترام کروں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس ایک ادا نے حر کا مقدر سنوارا۔ فاطمہ زہرا کے احترام نے حر کو حر بنایا۔ حسین کو آگے بڑھنے نہ دیا حر نے، کربلا میں روک دیا، ایک طرف ان کے خیمے ایک طرف ان کے خیمے۔ آہستہ آہستہ وقت گزر رہا ہے، شب عاشور آئی۔ حر نے سوچا نہ تھا، جب عمر ابن سعد سے پوچھا کل کیا ہوگا، کم سے کم یہ ہوگا کہ سر کٹ کٹ کے گریں گے، اعضاء و جوارح کٹ کٹ کے گریں گے۔ اور شب عاشور مقتل کا جملہ پڑھ رہا ہوں، خطابت نہیں کر رہا، ایسے کانپ رہا تھا جیسے کسی انسان کو راشے کی بیماری ہو۔ اس کے غلام نے دیکھا، بیٹے نے دیکھا کہ کیا ہو گیا آپ ایسے کانپ رہے ہیں؟ کہا آؤ میرے ساتھ چلو۔ تھوڑا دور خیام حسینی کی پشت کی طرف لے گیا، کہا کان لگا کے سنو کچھ آواز آ رہی ہے تمہیں؟ اب جو غلام نے اور بیٹے نے کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی العطش العطش، کہ یہ حسین کے بچوں کی ہائے پیاس کی صدا ہے، حسین کے بچے پیاسے، ہمارا پورا لشکر سیراب۔ حر کانپ رہا ہے اور حیران ہے۔ حسین نے آواز بلند کی، لوگوں کو بلایا، تم نے خط لکھے تھے، لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں لکھا تھا، لیکن حر نے باوجود اس کے کہ خط نہیں لکھا تھا اور آ گیا، حسین کے لشکر میں آیا کیسے؟ اللہ اکبر، اللہم انی ارعبت قلوب اولیائک، یہ جملے کہتا ہوا حر آیا، بار الہ میں نے علی کی بیٹیوں کو رلایا ہے، بار الہ میں نے حسین کی بیٹیوں کو رلایا ہے، بار الہ میرا گناہ بڑا ہے، اللہم انی تبت الیک، بار الہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں۔ حسین کے سامنے پہنچ کر کہا یا ابن رسول اللہ لو واسیتک بنفسی فہل تراہ توبۃ منی، فرزند رسول اگر اپنا گلا کاٹ دوں تیرے قدموں میں تو کیا میری توبہ ہو جائے گی؟
اپنی توبہ کی بھیک مانگ رہا ہے حسین سے، لیکن حر جب مہمان بن کے آیا، سخی اسے کہتے ہیں، کریم اسے کہتے ہیں، حسین نے یہ نہیں کہا کہ حر تم نے ہمارا رستہ روکا، حر تم نے ہمیں اس جنگل میں پھنسا دیا، حر تمہاری وجہ سے آج ہم یہاں ہیں ورنہ ہم آگے بڑھ گئے ہوتے۔ حسین نے کہا حر تم ہمارے مہمان ہو، آ جاؤ۔ گناہ کا ذکر تک نہیں، بھائی بارگاہ حسین میں آ گئے، اب کہاں کا گناہ؟ پاک صاف حر، اللہ اکبر، العظمۃ للہ اجرکم علی اللہ۔ حر آ گئے لشکر حسین میں، عاشور کا دن آیا، حر نے کہا مولا سب سے پہلے میں نکلا تھا نا کوفے سے آپ کے خلاف، مولا سب سے پہلے میں جاؤں گا۔ مولا جب میں نکلا تھا تو پیچھے سے کوئی آواز آئی تھی کہ حر تجھے جنت مبارک کو میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میرے مولا حسین نے کہا حر وہ خضر کی آواز تھی، خضر تجھے مبارکباد دے رہے تھے۔ حر نکلا، حر نے جنگ لڑی، اللہ اکبر۔ حر اور زہیر ابن قین کی جنگ عجیب ہے، دونوں ساتھ ساتھ لڑے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حر شہید ہوئے، گرے، حسین اکبر کو لے کے چلے۔ یہ ہے کریم کی کریمی۔ حسین حر کے جنازے پہ پہنچے، ایک مرتبہ حر کے چہرے سے خون صاف کیا، گرد و خاک کو صاف کیا۔ لنعم الحر بنی ریاح، یا حر انت حر کما سمت کا ام کا حرہ، اے حر تو واقعاً آزاد ہے، حر ہے، تیری ماں نے تیرا نام ٹھیک رہا تھا۔ اکبر بیٹے تو مرثیہ پڑھ، میں گریہ کروں گا۔ دو جملوں کی اور زحمت، اکبر بیٹے مرثیہ پڑھو میں گریہ کروں گا۔ حر کے جنازے پر حسین رو رہے ہیں، اکبر گریہ کر رہے ہیں، یہ کریمی حسین کی کریمی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا کریم۔ جب عاشور کا سارا دن گزر گیا، صحرا پورے کا پورا لاشوں سے پاٹ پاٹ تھا، ایک لمحے کو حر کے قبیلے والے آئے، گھوڑے منگوائے جا چکے ہیں، لاشیں پامال ہونے کا وقت آ گیا، کہنے لگے حر ہمارا سردار تھا، ہم لاشیں پامال نہیں ہونے دیں گے۔ حر کا لاشا اٹھا لیا گیا، زہیر کے قبیلے والے آئے، زہیر کا لاشا لے گئے، حبیب کے قبیلے والے آئے، حبیب کا لاشا لے گئے، ہر شہید کا لاشا کوئی نہ کوئی آ کے لے جاتا رہا۔ آخر میں